إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله عز وجل من النار وما قرب إليه من قول وعمل، ونسأله سبحانه وتعالى الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں اور مکمل ترین پورے طور پر درود و سلام اس کے رسول، اس کے حبیب، ہمارے امام، ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، اور اس پر جس نے قیامت تک آپ کا راستہ اختیار کیا اور آپ کی ہدایت سے راہیاب ہوا. اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سبھی کا انہی میں شمار ہو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اختیار کیا اور آپ کی ہدایت سے راہیاب ہوئے. آمین یا رب العالمین. واجب الاحترام بھائیوں، معزز ساتھیوں، عزیز بچوں اور ہماری ماؤں اور بہنوں، یہ سلسلہ واری دروس شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سلسلہ واری دروس جو امام ترمذی رحمہ اللہ کی کتاب شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس مسجد میں یہ درس کی یہ تیسری ملاقات ہے اور یہ تیسری نشست ہے. سابقہ درس میں جو پہلا باب امام ترمذی نے اپنی اس کتاب میں باندھا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت اور پیدائشی خصوصیات کے متعلق ہیں، میں نے 4 حدیثیں بیان کی، اس کا ترجمہ، اس کی تشریح کی. آج انشاءاللہ 4 مزید حدیثیں لوں گا اسی باب میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے متعلق ہے. تو حدیث نمبر 5 امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں: حدثنا محمد بن اسماعیل قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا المسعودی عن عثمان بن مسلم ابن ہرمز عن نافع ابن جبیر بن مطعم عن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير شثن الكفين والقدمين ضخم الرأس ضخم الكراديس طويل المسربة إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب لم أر قبله ولا بعده مثله صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری حدیث اس کے بعد جو ہے متن تقریباً ایک ہے، سند دوسرا ہے. کہتے ہیں امام ترمذی رحمہ اللہ: حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا ابی عن المسعودی بهذا الاسناد نحوه بمعناه. اس حدیث کی تخریج امام ترمذی نے اپنی کتاب شمائل میں تو کی ہے، اس کے علاوہ خود اپنی کتاب السنن میں بھی کی ہے. سنن الترمذی جو معروف اور مشہور کتاب ہے، اور امام ترمذی کے علاوہ امام بخاری نے بھی اپنی کتاب الصحیح حدیث نمبر 3549 میں تخریج کی ہے. اسے امام مسلم رحمہ اللہ اپنی کتاب الصحیح حدیث نمبر 2337، اور ترمذی نے جو اپنی سنن میں روایت کی ہے وہ حدیث نمبر 1724 ہے. اب اس حدیث کی تشریح اور ساتھ ساتھ یا ترجمہ اور ساتھ ساتھ اس کی تشریح کر رہا ہوں. تو یہ حدیث علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے متعلق بیان کر رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں: لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل ولا بالقصیر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت لمبے تھے نہ ایسے ہی پست قامت والے تھے، بلکہ درمیانہ قد آپ کا تھا. اور یہ بھی واضح ہو چکا کہ لیکن لمبائی کی طرف کچھ زیادہ مائل تھے، قریب تھے، جس کی ابھی دوسری حدیث میں اس کی وضاحت ہوگی. اور یہ تقریباً بھائیو اور محترم ساتھیو، جتنے صحابہ کرام نے یا اکثروں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں انہوں نے بیان کی، یہ صفت انہوں نے تقریباً ضرور ذکر کیا.
تو یہ ہے لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل ولا بالقصیر. پھر کہتے ہیں شثن الکفین والقدمین کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں اور پاؤں گوشت سے بھرے ہوئے تھے. شثن الکفین والقدمین. اور اس کا ایک معنی یہ بھی آتا ہے کہ یعنی سخت بھاری تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں، اور ایسے ہی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوشت کیا تھے؟ غلیظ تھے، یعنی سخت تھے. یہ بھائیوں کہ سخت ہونا آدمیوں کے حق میں صفت مدح ہے یا ذم ہے؟ یعنی یہ تعریف ہے اس میں یا ان کی مذمت ہے؟ آدمیوں کے متعلق، مردوں کے متعلق تعریف ہے، لیکن عورتوں کے متعلق تعریف نہیں ہے. لیکن ادھر ایک سوال ہے. انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان کرتے ہیں. ایک دوسری حدیث ہے کہ وَلَا مَسَسْتُ خَزًّا وَلَا حَرِيرًا وَلَا شَيْئًا كَانَ أَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم کوئی باریک یا موٹا ریشم نہیں چھوا. پھر سے ایک مرتبہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتھیلی سے زیادہ نرم کوئی باریک یا موٹا ریشم نہیں چھوا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی کیا ریشم بھائیوں جو اتنا نرم ہوتا ہے، باریک ہوتا، اس سے بھی زیادہ نرم تھا. اور اس حدیث سے واضح ہوتا کہ سخت تھے، ہتھیلیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت تھی. اور انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ریشم سے بھی زیادہ ملائم اگر میں نے کوئی چیز میں نے چھوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں. 10 سال تک خدمت کرتے رہے، سلام جواب، ملنا جانا، لینا دینا. تو بھائیو کس طرح دونوں حدیثوں میں جمع کیا جائے گا؟ کیا دونوں حدیثوں میں تعارض ہے؟ دونوں حدیثوں میں باتیں ٹکرا رہی ہیں؟ یا ایک توجیہ ہے، اس کا کچھ جواب ہے؟ کس کے پاس جواب ہے؟ بظاہر تعارض ہے، اسی لیے میں جواب چاہ رہا ہوں. اگر بظاہر تعارض نہیں ہوتا تو پھر سوال ہی نہیں کرتا. تو یہ تعارض ہے بظاہر، تو جواب کیا ہے اس کا؟ اچھا جواب ٹائم بچاتے ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہڈیاں تھیں وہ سخت اور مضبوط تھیں، لیکن جہاں تک چمڑی کا تعلق ہے تو چمڑیاں کیا نرم تھیں. سمجھ رہے؟ تو ادھر جو آیا ہے شثن الکفین والقدمین، ہتھیلیاں اور پاؤں گوشت سے بھرے ہوئے تھے، سخت تھے، مراد ہڈیاں، لیکن جہاں تک چمڑی کی بات ہے تو وہ کیا وہ نرم تھی. اور اس کی دلیل طبرانی اور بزار کی روایت ہے معاذ رضی اللہ عنہ سے، کہتے ہیں اردفنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فما مسست شیئا قط الین من جلدہ، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک مرتبہ سوار رہا، یعنی کسی گدھے یا گھوڑے پر یا اونٹ پر، یا غالباً گھوڑا ہو سکتا ہے یا مثلاً گدھے پر، جس طرح ایک اور دوسری حدیث ہے خود کہتے ہیں کنت ردیف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما علی حمار، کہ ایک مرتبہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ ہی کے پیچھے ایک گدھے پر سوار تھا. بہرحال تو کہتے ہیں میں نے کوئی بھی چیز زیادہ نرم میں نے نہیں چھوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چمڑی سے. من جلدہی کا لفظ آتا ہے. تو اس طرح اس حدیث کی بھائیوں یہ توجیہ ہے. آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ ضخم الرأس، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر بڑا مضبوط تھا. ضخم الرأس، تو اس سے واضح ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر بڑا مضبوط تھا. اور ایسے ہی ایک اعتبار سے بڑا بھی تھا، بڑا مضبوط تھا، اور ایک بڑا بھی تھا نسبتاً، لیکن اتنا بھی نہیں بڑا کہ جو بھائیوں معیوب ہو جائے نسبتاً. ایک طرح وہ بڑا بھی تھا، یعنی کچھ حد تک وہ سر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا تھا، جو علامت ہے قوت کی. پھر کہتے ہیں ضخم الکرادیس. الکرادیس معنی کیا ہو؟ کرادیس کا معنی ہڈیاں یا رؤوس العظام، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ہڈیوں کے جوڑ چوڑے تھے. ضخم الکرادیس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیاں کے جوڑ چوڑے تھے. پھر ایسے ہی کہتے ہیں طویل المسربہ. طویل المسربہ سے مراد آپ کے سینے
اور ناف کے درمیان بالوں کی لمبی لکیر تھی۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر سینے سے لے کر ناف تک کیا بھائیو ایک یعنی بالوں کی لمبی لکیر تھی۔ تو اس کا معنی ہے طویل المسربہ۔ پھر کہتے ہیں اذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب۔ یہ بھائیو حدیث انس رضی اللہ عنہ جو سابقہ درس میں یہ حدیث گزری اس میں بھی یہ بات آ گئی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو آگے کی طرف جھکے ہوئے چلتے تھے، گویا کہ آپ ڈھلوان کی طرف اتر رہے ہیں، اونچی جگہ سے نشیب کی طرف اتر رہے ہیں، جو اس میں بھائیو علامت ہے کیا؟ قوت، نہ کہ کمزوری، اور آدمی جس طرح کے پیر اٹھاتے ہوئے مشکل سے چل رہا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کے بارے میں کس طرح چلتے تھے؟ کہتے ہیں آخری میں علی رضی اللہ عنہ لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ جیسا میں نے دیکھا۔ تو اللہ اکبر، جو خلقت اور ایسے ہی اخلاق جو کامل ہو، جس کی حفاظت اللہ نے کی ہے، تو ظاہر بات ہے کون اس مقام تک اور اس خوبصورتی تک اور ایسے ہی ہر اعتبار سے کیسے وہ پہنچ سکتا ہے؟ تو اس طرح کہتے ہیں میں نے نہ آپ سے پہلے دیکھا نہ آپ کے بعد دیکھا۔ یہ بھائیو حدیث نمبر 5 اور 6 اس باب میں۔ پھر اس کے بعد حدیث نمبر 7، یہ بہت لمبی حدیث ہے، بہت لمبی حدیث ہے۔ سب سے پہلے حدیث ذکر کر رہا ہوں، پھر حدیث کی تخریج اور کہاں تک یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا احمد بن عبدة الضبي البصري وعلي بن حجر وابو جعفر محمد بن الحسين وهو ابن ابي حليمة والمعنى واحد، قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد بن ولد علي بن أبي طالب قال كان علي رضي الله عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد، كان ربعة من القوم، لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط، كان جعدا رجلا، ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم، وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب، أدعج العينين، أهدب الأشفار، جليل المشاشي والكتد، أجرد ذو مسربة، شثن الكفين والقدمين، إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب، وإذا التفت معا، بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين، أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه، يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده مثله۔ اس حدیث کی تخریج یہ امام ترمذی نے الشمائل میں تو ضرور کی ہے، ایسے ہی اپنی کتاب السنن یا جامع الترمذی میں حدیث نمبر 3638 ابواب المناقب میں باب وصف آخر من علی رضی اللہ عنہ، اس سے پہلے والی بھی حدیث علی رضی اللہ عنہ کی ہے اور یہ بھی علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، لیکن متن میں آپ نے غور کیا ہوگا وہ مختصر تھا اور یہ کچھ طویل ہے اور اس کے اندر کچھ اور تفصیل ہے، اسی لیے امام ترمذی نے کہا باب وصف آخر من علی، یعنی ایک دوسرا وصف جو علی رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کیا۔ ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب السنن یا الجامع میں یہ حدیث روایت کرنے کے بعد کہا لیس اسنادہ بمتصل، کہ اس حدیث کا اسناد متصل نہیں ہے، اس حدیث کا اسناد متصل نہیں ہے۔ حدیث قبول ہونے کے لیے 5 شرطیں ہیں، اس میں ایک اہم شرط ہے اتصال السند، کہ جتنے روات ہیں جو اپنے شیخ سے روایت کر رہے ہیں متصل ہو سند، ڈائریکٹ ان سے انہوں نے یہ حدیث سنی ہو، تو یہ کہتے ہیں یہ متصل نہیں ہے، تو اس طرح بھائیو یہ منقطع ہے اور یہ پھر وہ حدیث ضعیف ہے۔ تو کیوں متصل نہیں ہے؟ اس لیے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے جو روایت کر رہے ہیں اس حدیث میں
ابراہیم ابن محمد الحنفیہ، محمد الحنفیہ علی رضی اللہ عنہ کے یہ لڑکے ہیں جو فاطمہ رضی اللہ عنہا سے نہیں تھے، وہ دوسری بیوی سے تھے، ان کا نام تھا محمد الحنفیہ، ان کی ماں کے قبیلہ کی طرف نسبت کر کے محمد الحنفیہ کہا جاتا تھا انہیں۔ تو ان کے لڑکے محمد الحنفیہ جو محمد بن علی بن ابی طالب ہیں، ان کے لڑکے یہ ابراہیم روایت کرتے ہیں، اور ابراہیم ابن محمد الحنفیہ ان کی ملاقات علی رضی اللہ عنہ سے نہیں ہے، تو اس طرح وہ حدیث جب اپنے دادا علی بن ابی طالب سے کر رہے ہیں تو بھائیو کیا منقطع ہے، متصل نہیں ہے، متصل نہیں ہے، اور متصل نہیں ہے تو اس حدیث کو ضعیف کہا جائے گا۔ تو اس طرح بھائیو یہ حدیث ضعیف ہے، اس لیے متصل نہیں ہے، منقطع ہے۔ جو ابراہیم ابن محمد جو روایت کرتے ہیں اپنے دادا علی بن ابی طالب، ان سے ان کی ملاقات نہیں ہے۔ پھر اس کے علاوہ سند میں بھائیو اور بھی مسئلے ہیں، اس میں عمر ابن عبداللہ مولا غفرہ، یہ بھائیو یہ بھی ضعیف ہیں۔ بہرحال خلاصہ کلام حدیث ضعیف ہے۔ اب ادھر ایک سوال آ سکتا ہے، جب حدیث ضعیف ہے تو حضرت کیوں بیان کر رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، اور ہم اس کتاب کی تشریح کر رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے پوری کتاب کی تشریح کی جائے گی۔ دوسری بات بھائیو حدیث ضعیف ہے، اہل علم نے تساہل کیا، جس کا تعلق فضائل سے ہے، جس کا تعلق فضائل سے ہے، جس کا تعلق ترغیب و ترہیب سے ہے، تو اگر وہ ضعیف جداً نہیں ہے تو تساہل کرتے ہیں۔ بخلاف اگر حدیث کا تعلق عقیدے سے ہے، حلال و حرام سے ہے، حدیث ثابت کرنے سے گویا کچھ چیز واجب کرنا ہوا یا کچھ چیز کو حرام کرنا ہوا، تو یہاں تشدد اختیار کرتے ہیں اہل علم۔ پھر تیسری بات یہ ہے، اس لیے کہ اکثر جو الفاظ اس میں آیا اس کے اور شواہد ہیں اور حدیثیں مروی ہیں جس سے تقویت مل جاتی ہے۔ تو اس کا معنی نہیں کہ حدیث اگر ضعیف ہے تو ہر حال میں خلاص ضعیف، یعنی 100% ایک دم غلط ہے، یقیناً وہ حدیث اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے ہی نہیں، یا ضعیف کا معنی وہ حدیث ایک دم من گھڑت یا جھوٹی ہے، نہیں۔ تو اس کے بھائیوں کئی الفاظ کے اور بھی شواہد ہیں اور حدیثیں مروی ہیں، اور جب اور حدیثیں مروی ہوتی ہے تو اس سے تقویت مل جاتی ہے۔ بہرحال اصل موضوع ہمارا حدیث کا نہیں ہے، اسی لیے اتنی باتوں پر اکتفا کر کے اب آگے بڑھ رہے ہیں اور حدیث کا ترجمہ اور تشریح بیان کر رہا ہوں۔ تو سب سے پہلا جملہ علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل الممغط، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ لمبے نہیں تھے، یعنی لوگوں میں بہت زیادہ لمبے نہیں تھے۔ بار بار آ گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ قد کے متعلق کیا درمیانہ قد تھا، لیکن ہاں جو لمبائی کی طرف کچھ قریب تھے، یعنی دیکھنے والے یہ کہہ سکتا کہ آپ کچھ لمبے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی قد کچھ پست ہے اور ہونی چاہیے، نہیں۔ یہ وصف بیان کرنے والا یا تو کہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد درمیانہ ہے، اور اگر کوئی کہتا ہے تو ہاں کچھ آپ ماشاءاللہ کچھ لمبے ہیں، لیکن یہ کوئی نہیں وصف میں کہتا تھا کہ آپ ناٹے تھے، آپ قصیر القامہ تھے، پست تھے، نہیں۔ تو اسی لیے یہ ایسے الفاظ آتے ہیں۔ تو ادھر بھائیو لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالطویل الممغط ولا بالقصیر المتردد، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قد نہ بہت ہی طویل، نہ بہت آپ لمبے تھے، نہ ایسے ہی قصیر القامہ بالکل پست تھے، بلکہ کان ربعۃ من القوم، آپ کا قد درمیانہ تھا۔ پھر ایسے ہی کہتے ہیں، اور اس کا تعلق بال سے ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال کے متعلق، لم یکن بالجعد القطط ولا بالسبط، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بہت زیادہ پیچ دار بھی نہیں تھے اور نہ ہی بالکل سیدھے تھے، گھنگریالے نہیں تھے، نہ ایسے بالکل سیدھے تھے۔ گھنگریالے دیکھتے جو ایک دم مڑا ہوا اور سیدھا جو ایک دم بالکل سیدھا ہو، جس طرح کی کوریا والوں یا چائنا یا جاپان والوں کے بال ہوتے ایک دم گرے ہوتے ہیں، وہ کھڑا کرنا چاہے نہیں کھڑا ہو سکتا ہے، اور اس کے بالمقابل مثلا جو افریقہ اکثر بال جو ہوتے ہیں وہ سیدھا کرنا چاہے سیدھا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا دونوں کے درمیانہ اوسط تھا۔ تو یہ بھائیو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کے متعلق۔ ایسے پھر کہتے کانا جعدن رجلن، جس کا یہی معنی درمیانہ تھا، نہ بالکل سیدھا نہ گھنگریالے تھے۔ پھر کہتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ بِالْمُطَحَّمِ وَلَا بِالْمُكَلْثَمِ،
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بھاری بھرکم نہیں تھا، تو آپ ایک دم موٹے، جیسا موٹا پن ہوتا ہے واضح کہ آدمی ایک دم موٹا ہے، ایسے نہیں تھے کہ جسم ایک دم بھاری بھرکم ہو۔ ولا بالمکلثم، اور نہ ہی چہرہ بالکل گول تھا بلکہ تھوڑی سی گولائی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیا تھا؟ بالکل گول نہیں تھا بلکہ تھوڑی سی گولائی تھی اس میں، لیکن مکمل نہیں۔ جس طرح کہ آگے پھر کہتے ہیں ولا بالمکلثم، پھر کہتے ہیں وَكَانَ فِي وَجْهِ تَدْوِيرٌ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں تھوڑی سی گولائی تھی۔ پھر کہتے ہیں ابیض مشرب، کہ آپ کا رنگ سفیدی سرخی مائل تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بھائیو، یہ بھی پچھلے حدیثوں میں ذکر آیا، دیکھیے کئی حدیثیں لی جا رہی ہیں نا، تو اب ایک حدیث میں بہت سے اوصاف کو تمام صحابہ کرام بیان کر رہے ہیں، تو اسی لیے آپ یہ نہ کہیے تکرار ہے، ہم حدیثیں وہ جس طرح ہم ترمذی ذکر کر رہے ہیں اس کی ہم تشریح کر رہے ہیں، تو بہت سے اوصاف بار بار آتے رہتے ہیں، تو اس پہ آپ تعجب نہ کریں۔ تو ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ کے بارے میں کہ آپ سفید تھے، لیکن ایک دم خالص سفید نہیں، مکمل سفید نہیں، بلکہ اس میں مشرب بحمرہ، سفیدی کے ساتھ سرخی بھی مائل تھا، سرخی بھی اس میں، سرخ کلر، سرخی جو خون کا ہوتا وہ بھی اس میں مکس تھا، ملا ہوا تھا۔ یا جس طرح کی اور تعبیر آئی ہے اور صحابہ کرام نے کہا ازہر اللون، ازہر اللون سے تعبیر کیا، جس کا یہی سفیدی سرخی میں یعنی مائل تھا۔ پھر کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ ادعج العینین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں کس کلر کی تھی بھائیو؟ ہاں بھائیو، آنکھیں، ہاں آنکھیں کس کلر کے تھے؟ آنکھیں اندر جو سیاہ، ادعج العینین سیاہ، کالی یعنی کالا رنگ تھا، آنکھیں سیاہ تھیں، اہدب الاشفار، اور پلکیں لمبی تھیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سیاہ تھیں اور پلکیں لمبی تھیں، اہدب الاشفار۔ پھر کہتے ہیں جلیل المشاشی والکتدی، جوڑوں کی ہڈیاں موٹی مضبوط اور گوشت سے پر تھیں، اور اس کا بھی ذکر آ چکا ابھی سابقہ حدیث میں، ضخم الکرادیس، ضخم الکرادیس، اور الکتد جو ہے، الکتد یعنی آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان قدر فاصلہ تھا، اور یہ بھی ابھی آئے گا بعیدہ المنکبین۔ پھر کہتے ہیں اجردو، اجردو جسم پر ضرورت سے زیادہ بال نہ تھے، اجرد یعنی بال نہ تھے جسم میں، اللہ کی جس کا ذکر آ چکا بھائیو، تو جسم پر ضرورت سے زیادہ بال نہ تھے۔ ذو مسربہ، اس کا بھی ذکر آ گیا، یعنی سینوں سے لے کر ناف تک بالوں کی لکیر تھی، اور اس میں آیا اور آئے گا کہ باریک سے یا باریک لکیر تھی۔ پھر ایسے ہی شثن الکفین والقدمین، اس کا بھی ذکر آ چکا، یعنی ہاتھ اور پاؤں موٹے اور گوشت سے بھرے ہوئے تھے، اور یہ بھی کہا کہ اس کا معنی سخت ہوتا، اور اس کی توجیہ پھر کی گئی کہ مراد ہڈیاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چمڑی کے متعلق وہ نرم تھے، بلکہ ریشم سے بھی زیادہ نرم تھے، جس طرح کہ انس رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا۔ پھر کہتے ہیں اذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو پوری قوت کے ساتھ چلتے تھے، پوری قوت کے ساتھ چلتے تھے، كأنما ينحط في صبب، گویا نشیب کی طرف اتر رہے ہیں، اس کا بھی ذکر آ چکا، بلکہ کئی حدیثوں میں آیا۔ وَإِذَا الْتَفَتَ مَعًا، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر پیچھے کی طرف متوجہ ہوتے تھے تو کلیتاً مکمل طور پر متوجہ ہوتے تھے، سائیڈ میں بھی جیسے تو مکمل طور پر متوجہ ہو جاتے تھے، نہ کہ مثلاً ایسے صرف نگاہوں کو کرتے تھے، نہیں، مکمل طور پر متوجہ ہوتے تھے اس شخص کی طرف، یعنی پورا دھیان دیتے تھے، اس کی اہمیت دیتے تھے، اور لا شک یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں بھی داخل ہے، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک وقار اس میں کہ آپ اس طرح سائیڈ سے نہیں آدھا جسم آدھا حصہ دکھاتے تھے، نہیں، مکمل طور پر متوجہ ہو جاتے تھے، پورا دھیان دیتے تھے۔ پھر کہتے ہیں بین
کتفیہ خاتم النبوہ، کہ آپ کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، آپ کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت۔ یہ بھائیو اکثر ہم سنتے ہیں مہر نبوت، مہر نبوت، اس سے مراد کیا ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ سلمان رضی اللہ عنہ کی بھی حدیث جانتے ہیں، ان کا سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ، ان کا بھائیو ایک طویل قصہ، اسلام لانے میں انہوں نے کتنی دشواریاں اور کتنی پریشانیاں انہوں نے اٹھائیں۔ فارس اپنے گھر والوں کو چھوڑا، پھر ایسے ہی عیسائی ہوئے، عیسائی سے ایک پادری سے دوسری پادری تک جاتے رہے، آخری پادری تک جب پہنچے تو اس سے کہا کہ آپ کس کی طرف ہمیں وصیت کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اب ہمارے حساب سے اس روئے زمین پر کوئی حق پر نہیں ہے ہمارے علم کے مطابق، تو اگر ممکن ہو سکے تم ایسے جگہ ایک شہر کی طرف ہجرت کرو جہاں دونوں طرف چٹان کالے کلر کے ہیں، وہاں کھجور کے درخت بہت زیادہ ہیں۔ اس نبی کا زمانہ آ گیا ہے، قریب آ گیا، قریب مبعوث ہونے والا ہے، تو اس کے شہر میں اگر ہجرت کر سکو جس کے اوصاف ہے تو وہاں ہجرت کر لو۔ اور پھر بتایا کہ اس نبی کی صفت 3 ہے، ہدیہ قبول کرے گا، صدقہ نہیں لے گا، اور اس کے کتف یعنی کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ المهم قصہ طویل بھائیو، یہ غلام ہوئے، پھر مدینہ پہنچے، پھر مدینہ میں بھی جب انہوں نے بات سنی یہودی آپس میں کہ ارے وہ شخص آ گیا، کیا وہی ہے حوی بن اخطب اور ان کا بھائی؟ بہرحال یہ گئے، ٹائم ملا تو ایک مرتبہ لائے، کہا یہ صدقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا، ایک مرتبہ لے گئے ہدیہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا، پھر وہ دیکھنا چاہے وہ مہر نبوت، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے اور اپنے چادر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہٹا دیا۔ اس طرح وہ تینوں علامتوں سے وہ پہچان گئے سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ۔ بہرحال تو یہ مہر نبوت کیا ہے؟ یہ نشانی ایک اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی، ایک مزید احتیاط، اس لیے کہ کوئی دعویٰ نہ کر سکے آ کر کہ میں ہی وہ نبی ہوں جس کے بارے میں تورات اور انجیل میں آیا اور مبعوث ہونے والا اور وہی میں شخص ہوں۔ تو یہ مہر نبوت کیا ہے؟ یہ کیا چیز؟ اچھا ہاں صحیح، ماشاءاللہ، یعنی وہ یہ بھائیو دوسرے باب میں مکمل آئے گا، باب ختم النبوہ پر الگ ایک باب باندھا امام ترمذی نے، لیکن ادھر ہاں جس طرح بھائیوں نے بتایا کہ سمجھے گوشت کا کچھ حصہ بارز تھا، اٹھا ہوا تھا، نکلا ہوا تھا، جو سیب کی طرح کہیے کچھ اس میں تھی کہ گوشت نکلا ہوا ہے۔ آپ ہو سکتا ہے اگر تصور کریں یار یہ تو عجیب دکھ رہا ہوگا، نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت کے ساتھ ساتھ مزید خوبصورتی تھی اس میں، یہ اللہ تعالیٰ نے دی تھی، یہ کوئی بیماری نہیں تھی۔ ہاں تو سبحان اللہ، یہ علامت کے ساتھ ساتھ اس طرح ایک بارز تھا، قطع من اللحم بارز ہے، ایک بارز تھا گوشت کا، سمجھیے ایک وہ حصہ ٹکڑا بارز تھا، واضح تھا، نکلا ہوا تھا۔ اس کی مزید وضاحت ہوگی۔ بہرحال تو بین کتفیہ خاتم النبوہ، آپ کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، وہو خاتم النبیین، اور یہ تمام نبیوں کو ختم کرنے والے تھے، یعنی آخری نبی تھے، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الاحزاب میں آیت نمبر 40 میں فرمایا ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شيء علیما، کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی شخص کے باپ نہیں ہیں، اس لیے آپ کے اولاد بھائیوں کیا بچپن ہی میں ان کا انتقال ہو گیا، تو تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ تو یہ بھائیو خاتم النبیین تمام نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں۔ خاتم مہر کو کہتے ہیں اور مہر آخری عمل ہی کو کہا جاتا ہے، تو تمام نبیوں کے دروازہ سلسلہ کو ختم کرنے والے تھے، بند کرنے والے تھے، خلاص اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اور یہ جو مسئلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آخر النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اس پر بھائیو پوری امت کا اجماع و اتفاق ہے۔ آپ جانتے کسی عالم نے اس کی مخالفت کی، کوئی وہ معمولی بھی عالم ہو، گزرا ہو ان صدیوں میں، خصوصاً عالم ہو، معتبر ہو، محدث ہو، فقیہ ہو، کسی نے کہا؟ کسی نے اس کی مخالفت نہیں کی۔ لا شک اس صدی میں کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا لیکن واضح تھے،
کذاب تھے، مکار تھے، پکڑے گئے، واضح ہوا. اور اس دور میں قادیانی نے بھی، انہوں نے بھی دعوت کی، مختلف قسم کے وہ بھی شبہات لائے. بہرحال بھائیو، امت اسلامیہ کے اجماع اور اتفاق کے خلاف ہے. اور اگر کوئی کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے آخری زمانے میں، تو بھائیو عیسیٰ علیہ السلام نئی تشریع لے کر نہیں آئیں گے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے، ہے کہ نہیں؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی کو نافذ کریں گے. تو وہ آپ کے بعد اس طرح وہ نبی کوئی آنے والا نہیں ہے، آپ خاتم النبیین ہیں. پھر ایسے ہی کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ، اجود الناس صدرا، آپ تمام لوگوں سے زیادہ کشادہ سینہ تھے، کشادہ دل تھے. اس میں اشارہ ہے بھائیو جود و سخا پر. اور ایسے ہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصنع تکلف کی بات نہیں تھی، اور اس کی بھی مزید اس پر وضاحت ہوگی آئندہ دروس میں جود و سخا کے متعلق. اسی لیے آگے بڑھتا ہوں. وَأَصْدَقُ النَّاسِ لَہْجَةً، ایسے لوگوں میں سب سے زیادہ صادق اللہجہ تھے، سب سے سچے تھے، سب سے سچ بات کرنے والے تھے. اور یہ ایسی صفت تھی بھائیو جو مکہ کے مشرکین نے بھی اعتراف اور اقرار کیا. نبوت سے پہلے بالاجماع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب الصادق الامین تھا، الصادق الامین تھا. اور یہ بھی سبحان اللہ یہ ایسی علامت تھی جس کے بنا پر ہرقل بھی جان گیا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، سچے ہیں، برحق ہیں. جب پوچھا ابو سفیان سے کہ کبھی اس شخص کو جھوٹ بولتے ہوئے پایا تم لوگوں نے؟ تو کہا نہیں، کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا. تو آخری میں کہا میں نے اس لیے پوچھا کہ کیا وہ شخص جھوٹ بولتا ہے؟ تو تم نے کہا نہیں، جھوٹ نہیں بولتا ہے. تو اگر وہ شخص لوگوں کے متعلق، لوگوں کی بات چیت میں اس نے جھوٹ نہیں بولا، تو پھر کیسے اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ منسوب کرے گا اور کہے گا اللہ نے ہمیں رسول بنا کر بھیجا؟ بھائی جو اتنی بڑی جرأت کرے گا اس سے پہلے یقیناً بہت بڑا جھوٹا ہوگا. ایک آدمی جو بہت بڑے بھیانک قسم کی جھوٹ بولتا ہے اس سے پہلے وہ چھوٹے مراحل سے گزرتا ہے، چھوٹے مراحل سے گزرتا ہے، چھوٹی موٹی جھوٹ بولتا ہے، پھر ایسے ایسے یہاں تک کہ اسے یقین ہو جاتا ہے کہ میں یہ جھوٹ بول رہا ہوں، سننے والا بھی سمجھ رہا کہ میں جھوٹ بولا، تب بھی بولتا ہے جھوٹ. تو ایک آدمی جس نے پوری زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں، اپنی مصلحت، اپنی ضرورت کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، تو پھر اتنی بڑی جھوٹ بولے گا، کہے گا اللہ نے ہمیں رسول بنا کر بھیجا. یعنی عقل کے خلاف ہے بات. تو بہرحال اس سے ہرقل نے اندازہ لگا. اس کے علاوہ اور بھی سوالات تھے. تو بہرحال وَأَصْدَقُ النَّاسِ لَهْجَةً وَأَلْيَنُهُمْ عَرِيكَةً، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نرم خو تھے، نرم عادت تھے، طبیعت، سجیت آپ کے اندر، رقت، تواضع، آسان تھے. وہ تکلف، تشدد، ایسا تمیز نہیں دکھتا تھا آپ کے اندر. وَأَكْرَمُهُمْ عِشْرَةً، تمام لوگوں سے زیادہ ملنسار تھے. جو بھی آپ سے قریب ہوتا تھا، آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا تو آپ سے محبت کرنے لگتا تھا اور آپ اس کے ساتھ اچھا تعامل اختیار کرتے تھے. یہاں تک کہ بھائیو باہر سے جب آتا تھا ایک شخص تو پہچانتا ہی نہیں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. سوال اس کو کرنا پڑتا تھا، ایکم محمد، آپ میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ بلکہ ہجرت کے وقت لوگ سمجھے کہ ابو بکر وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیوں؟ اس لیے ان کے بال میں کچھ سفیدی آ گئی تھی تو کہا شاید یہ یہی ہوں. بہرحال پھر جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی یا رسول اللہ، تو اس پر پھر وہ سمجھے. تو سبحان اللہ، دیکھیے تواضع. اور یہاں معمولی کوئی ہوتا ہے، نیتا ہوتا ہے، سیاستداں ہوتا ہے، تو چار پانچ دائیں بائیں لگے رہتے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے بیٹھا رہتا ہے، سب کھڑے ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایک کافی یعنی پھلا دیتے ہیں اور اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں. تو بہرحال اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ بات نہیں پائی جاتی تھی. لیکن تب بھی کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ، من رآہ بدیہۃ ہابہ، کہ جو اچانک دیکھتا تھا مرعوب ہو جاتا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ قدرتی طور پہ دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ڈراتے تھے لوگوں کو آپ تصنع کر کے، لیکن ایک سبحان اللہ قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ایک ہیبت اور جلال عطا کیا تھا کہ جو اچانک دیکھتا تھا تو مرعوب ہو جاتا تھا، ڈر جاتا تھا. تو لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہیبت دی تھی. وَمَنْ خَالَطَهُ مَعْرِفَةً أَحَبَّهُ، اور جو پہچانتے ہوئے ملتا وہ آپ سے محبت کرتا. ایک بدو دیکھے بھائیو جو آیا، اس کا واقعہ پیشاب والا مسجد میں کیا. اتنا بڑا یعنی مسجد میں آ کے
ऐसा काम कर रहा, तब भी वो मोहब्बत करने लगा आखिरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, बल्कि उसने दुआ मांगी अल्लाहुम्मा अर्हमनी व मुहम्मदन वला तरहम मअना अहदन, कि अल्लाह हम पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहम फरमा, हम दोनों के अलावा किसी पर भी रहम ना फरमा। सबसे इसे नाराज़ सहाबा किराम ने जब घूर घूर के देखा, बल्कि टूटने वाले थे और उसको मारने वाले थे। बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लक़द हज्जरत वासिअन, कि अल्लाह की रहमत इतनी वसी है, तुमने उसको क्यों इस तरह तंग कर दिया हमारे और अपने दरमियान। अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, व रहमती वसिअत कुल्ल शै। इस तरह ये कहते हैं यक़ूलु नाइतुहु, आपकी सिफत बयान करने वाला ये कहता है, जो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत बयान करता था तो ये कहता था ज़रूर लम अरा क़ब्लहु वला बअदहु मिथलहु, आप जैसा मैंने नहीं देखा, ना आपसे पहले ना आपके बाद। तो जो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत बयान करता था वो ये कहता था कि आपसे पहले ना आपके बाद आप जैसा मैंने देखा। इसके बाद अब हदीस नंबर 8, ये इस हदीस से भी कुछ तवील है लेकिन एक जामे हदीस है। ये भी जितना वक्त भाइयों जितना मुयस्सर होगा उतना ज़िक्र करूँगा, फिर जो बाकी रहेगा तो इंशाअल्लाह 2 हफ्ते के बाद फिर हमारी मुलाकात होगी आप सभी हजरात से, तो वहाँ बयान करूँगा, उस वक्त बयान करूँगा। हदीस नंबर 8, इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह फरमाते हैं हद्दथना सुफियान इब्न वकी' क़ाल हद्दथना जुमै' इब्न उमैर इब्न अब्दुर्रहमान अल-इजली इमलाअन अलैना मिन किताबिही क़ाल अख़बरनी रजुलुन मिन बनी तमीम मिन वलदी अबी हालत ज़ौज खदीजा युकना अबा अब्दिल्लाह عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إن انفرقت عقيقته فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره، أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ في غير قرن بينهما عرق يدره الغضب، أقنى العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم، كث اللحية سهل الخدين ضليع الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة شثن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمصان الأخمصين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال قلعا يخطو تكفيا ويمشي هونا ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب وإذا التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه ويبدر من لقي بالسلام۔ ये लंबी हदीस जो हदीस नंबर 8 है इस बाब में, जो किनसे मरवी है हदीस, ये किनसे मरवी है? हाँ, रावी कौन पढ़ा हूँ शुरू में ना, ये थोड़ी कह रहा हूँ कि फिर से दोबारा इस नस को दोहराएं। बहरहाल ये भाइयों, ये अल्फाज अरबी के इतने कलीलुल इस्तेमाल हैं इसलिए वस्फ़ में हैं। अबू हाला के बारे में आएगा, ये माहिर थे वस्फ़ बयान करने में, इसीलिए आज के भी अरबों के लिए डिक्शनरी के बगैर ये अक्सर इसमें जो अल्फाज आए नहीं समझ सकते, आम अरबी मुस्तअमल वाले नहीं हैं। तो बहरहाल जो रावी हैं इस हदीस को कौन है?
ہند ابن ابی حالہ، ابھی میں ان کے بارے میں ذکر کروں گا، اس سے پہلے تخریج، یہ حدیث کی جو تخریج ہے، یہ بھائیو یہ حدیث جتنی آپ نے سنی اس سے بھی طویل ہے حقیقت میں۔ یہ حدیث کا کچھ حصہ جو امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس باب میں ذکر کیا، باقی پھر اور ابواب میں آئے گا، اور اس کی روایت امام ترمذی نے الشمائل میں کی ہے، سنن ترمذی میں حدیث موجود نہیں ہے، ایسے امام طبرانی اور البغوی نے کی ہے، سب روایت کرتے ہیں الحسن ابن علی رضی اللہ عنہ سے، جو اپنے ماموں ہند ابن ابی حالہ سے روایت کرتے ہیں۔ امام مزی رحمہ اللہ اپنی کتاب تہذیب الکمال میں مجلد 1 پیج نمبر 214 میں یہ پوری حدیث کو بیان کرتے ہیں، پورا متن جتنا میں نے کیا، اس کے علاوہ بھی اور الفاظ ہیں۔ پھر آخری میں کہتے ہیں، اس حدیث کے بارے میں کہتے ہیں ہند بن ابی حالہ کے ترجمہ میں، وہ تہذیب الکمال مجلد 30 پیج نمبر 315، اس میں کہتے ہیں وفی اسناد حدیثہ بعض من لا یعرف، کہ اس اسناد میں کچھ ایسے روات ہیں جو معروف نہیں ہیں، یعنی مجہول ہیں۔ اس اسناد میں کچھ ایسے روات ہیں جو معروف نہیں ہیں، یعنی مجہول ہیں، اور اسناد میں اگر ایسے روات ہیں جو مجہول ہیں، معروف نہیں ہیں، ثقہ نہیں ہے، ظاہر بات ہے جو مجہول ہوگا تو ثقہ نہیں ہوگا، تو کیا وہ حدیث ضعیف ہوگی۔ حدیث کے شروط میں بھائیو کتنی شرطیں ہیں؟ 5۔ پہلی شرط، 5 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، اتصال السند، سند متصل ہو، جو میں نے ابھی ذکر کیا، ہر کوئی اپنے شیخ سے روایت کرتا ہے، جو اپنے شیخ سے اور شیخ سے اس نے یہ حدیث سنی ہے۔ اور دوسری شرط کہ تمام روات کیا ہوں؟ عادل ہوں، دینداری، جس میں عادل میں یعنی مسلمان، عقل، تمیز، ایسے ہی فسق کے جتنے اسباب ہیں اس سے سلامتی دور ہوں، فسق کے جتنے اسباب ہیں۔ اور خوارم المروءہ، مروءہ اس کو کہتے ہیں جو عرف میں جس چیز کو پسند کیا جاتا ہے تو اس کو وہ صفت ہونی چاہیے، اور جو چیز کو برا سمجھتے ہیں اگرچہ شرعی اعتبار سے برا نہیں ہے تو اس سے دور ہونا، اس کو کہتے ہیں المروءہ۔ تو یہ عدل میں داخل ہے، عدل میں 5 چیزیں داخل ہیں۔ اور تیسری شرط کیا ہے؟ الضبط، کہ حفظ صحیح ہو، اور اگر کتاب سے لکھ رہے ہیں کوئی حرج نہیں، تو کتاب کی حفاظت کر رہے ہوں، ایسے شخص کو نہیں دے رہے ہیں جو قابل اعتماد نہیں، جس میں رد و بدل کرے۔ تو سوان حفظ، ان کا حفظ ذاکرہ قوی ہو، اگر حفظ پر اعتماد کر رہے ہیں، اور اگر لکھائی پر اعتماد کر رہے ہیں، اس لیے بعد میں بھائیو تابعین، تابع التابعین کے بعد اعتماد ہوا لکھائی پر، محدث روایت کرتے تھے وہ لکھتے رہتے تھے، پھر اس کا مراجعہ کرتے تھے، اہتمام کرتے تھے۔ تو اگر کوئی راوی آ کر اپنی کتاب سے روایت کرے تو کوئی حرج نہیں۔ جس طرح اسی حدیث میں بھائیو، اسی امام ترمذی کہتے ہیں حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا جمیع بن عمیر بن عبد الرحمن العجلی املاء علینا من کتابہ، انہوں نے اپنی کتاب سے املا کیا، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی امام ترمذی کے شیخ کے جو شیخ ہیں انہوں نے اپنی کتاب سے، یعنی کتاب پڑھ کے حدیثیں سنا رہے تھے، اور پھر ایسے ہی امام ترمذی کے جو شیخ ہیں انہوں نے ان سے یہ حدیث لکھی یا انہوں نے یاد کی۔ اچھا، تو یہ تیسری شرط کیا ہے؟ کہ ضبط ہو، حفظ کا یا کتاب کا۔ اور چوتھی شرط کیا ہے؟ چوتھی شرط ہے کہ اتصال السند، الثقہ، العدل، کہ اس میں کوئی علہ نہ ہو، علہ نہ ہو۔ اولها الصحیح وهو ما اتصل اسناده ولم يشذ او يعل، تو اس میں علہ نہ پایا جائے۔ علہ وہ ایک سبب ہے جس کی وجہ سے حدیث بظاہر صحیح ہے لیکن رد کر دی جاتی ہے۔ کیوں؟ مثلا یہ حدیث کا جو الفاظ ہیں، نص ہیں، وہ معلوم من الدین، دین اسلام کے قواعد کے خلاف ہے، اس کو علہ کہتے ہیں۔ یہ الگ ہی ایک بھائیو باب ہے، باب العلل۔ اور پھر ایسے ہی شذوذ نہ ہو، چوتھی شرط۔ شذوذ معنی مخالفت، یعنی 2 راوی روایت کر رہے ہیں، دونوں ثقہ ہیں، دونوں نے مخالفت کی، دونوں ثقہ، لیکن ایک زیادہ ثقہ ہے، یا اس کے ساتھ ایک اور نے روایت کی، اور یہ شخص یہ بھی ثقہ ہے لیکن اس سے کم ہے، اور اس شخص نے مخالفت کر دی، تو یہ ثقہ ہے، حدیث صحیح ہے، لیکن اس لیے اس سے جو اور ثقہ ہیں اور قابل اعتماد ہیں انہوں نے مخالفت کی، تو اس شخص کی حدیث کو کہا جائے گا حدیث شاذ ہے،
اور اس حدیث کو کہا جائے گا حدیث محفوظ ہے تو محفوظ مقدم ہو جائے گا۔ بہرحال علل الحدیث کے متعلق پیر کے دن جو مکتب جالیات سلطانہ میں مصطلح الحدیث کے متعلق وہاں بھی درس ہوتا ہے، جو بھائی شوق رکھتے ہیں اور علم آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے مناسب ہے، اور جو جن کی شروعات ہے علم حاصل کرنے کے لیے تو ان کے لیے وہ مناسب نہیں ہوگا شروع مرحلے میں۔ بہرحال تو یہ 5 شرطیں تھی، بات آ گئی تو میں نے ذکر کیا۔ تو اس طرح کہتے ہیں امام مزی رحمہ اللہ کہ اس اسناد میں کچھ ایسے ہیں جو غیر معروف ہیں۔ اب جب غیر معروف ہے تو مجہول ہیں، اور اگر مجہول ہیں تو یقیناً نہ ان کو عدل کہا جائے گا نہ ضابط کہا جائے گا، تو وہ ثقہ تو ہے ہی نہیں، اس لیے معروف ہی نہیں ہے۔ اچھا، پھر کہتے ہیں امام مزی رحمہ اللہ وحدیثہ من احسن ما روی فی وصف حلیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کی جو حدیث ہے ہند بن ابی حالہ کی جو حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیہ مبارک آپ کے اوصاف کے متعلق، یہ سب سے بہترین حدیث ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کے متعلق جو بیان کی گئی ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ اپنی کتاب المدارج میں کہتے ہیں حدیث ہند بن ابی حالہ فی صفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث لا یثبت، کی حدیث جو ہے ہند بن ابی حالہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت میں، یہ حدیث ثابت نہیں ہے، یعنی صحیح نہیں ہے۔ وفی اسنادہ من لا یعرف، اور اس اسناد میں کچھ ایسے روات ہیں جو معروف نہیں ہیں، جیسے علی سبیل المثال اسی میں ہے اخبرنی رجل من بنی تمیم، کہ مجھے ایک آدمی نے بتایا بنو تمیم، تمیم قبیلے کا جو تھا، من ولد ابی حالہ، ابی حالہ کی اولاد میں سے، اس کا نام کیا ہے؟ پھر ثقہ ہے نہیں ثقہ نہیں جانتے محدثین، تو اسی لیے وہ غیر معروف ہے۔ پھر ایسے ہی اس میں جمیع ابن عمیر جو ہیں، جو امام ترمذی کے شیخ ہیں، ان کے بارے میں ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں ضعیف رافضی، کہ یہ راوی ضعیف ہیں، بلکہ رافضی تھے۔ رافضی کون؟ جو صحابہ کرام سے دشمنی رکھیں اور اہل البیت کے متعلق غلو کریں۔ تو بہرحال لیکن پھر یہ سوال آئے گا تو پھر کیوں ذکر کیا جا رہا ہے؟ تو پہلے جواب میں نے دیا، اس لیے دہرانے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ اس حدیث کے اکثر جو الفاظ ہیں اس کے شواہد، صحیح شواہد موجود ہیں، کچھ شواہد گزر گئے اور کچھ شواہد آ رہے ہیں۔ بھائیوں اور محترم ساتھیوں، اس کے بعد یہ جو راوی ہیں ان کے بارے میں ضروری ہے کہ کچھ وضاحت کروں۔ ہند ابن ابی حالہ، یہ کون ہے؟ ہند ابن ابی حالہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف بیان کر رہے ہیں۔ یہ بھائیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدۃ نساء اہل الجنہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 2 شادیاں کی تھیں، تو یہ اس طرح یہ دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں تھے، خدیجہ ان کی ماں تھیں۔ اس طرح فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہوئے؟ فاطمہ بنت محمد کے کیا ہوئے؟ بھائی ہوئے، لیکن کہا جائے گا ماں کی طرف سے، یعنی ماں، دونوں کی ماں ایک ہے، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں، اور اس طرح ان کی ماں ہند بن ابی حالہ وہی خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی۔ الحسن بن علی بن ابی طالب جو علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بیٹے ہیں، اسی لیے انہوں نے کیا کہا اس حدیث میں؟ سألت خالی ہند ابن ابی حالہ، میں نے اپنے ماموں ہند ابن ابی حالہ سے سوال کیا۔ تو اس حدیث سے واضح ہوا کہ الحسن بن علی رضی اللہ عنہ نے سوال کیا تھا اپنے ماموں سے سوال کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف کے متعلق، صفت کے متعلق۔ بہرحال ہند ابن ابی حالہ، ابن حبان رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الثقات مجلد نمبر 3 پیج نمبر 436 میں ذکر کیا اور کہا یقال ان لہ صحبہ، کہا جاتا ہے کہ ان کی صحبت ثابت ہے، یعنی اس طرح وہ صحابی رسول ہیں۔ ان کے نام میں بہت اختلاف ہے، ایک یہ مشہور ہے کہ النباش ابن زرارہ، ان کے والد کا نام زرارہ تھا اور ان کا نام النباش، اور یہ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ شہید ہوئے جمل کے موقع پر، یوم الجمل میں۔ ان کے بارے میں ادھر جو ہے بھائیو الحسن بن علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، ہو سکتا ہے ادھر ایک سوال ہے کہ انہوں نے کیوں پوچھا؟ الحسن بن علی رضی اللہ عنہ صحابی ہیں نہیں؟
تو ان کی ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی یا نہیں؟ انہوں نے اپنے نانا کو اپنے آنکھوں سے دیکھا یا نہیں؟ ہاں بہت صحیح، ماشاءاللہ، بالکل، اس لیے کہ لا شک چھوٹے تھے۔ کب ان کی پیدائش بھائیو جو صحیح ہے کہ منتصف رمضان، یعنی آدھا رمضان جب گزرا سن 3 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی۔ تو اس طرح کتنی عمر تھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا؟ 7 سال۔ تو 7 سال میں بچہ کچھ سال کے بعد کتنا یاد کرے گا؟ اسی لیے انہوں نے اپنے ماموں سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کے بارے میں بیان کرے، کچھ مہم جملے بیان کریں جو اس کو الحسن رضی اللہ عنہ یاد کر لے۔ اور اس سے اب واضح ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ میں وَأَنَا أَشْتَهِي أَن يَصِفَ لِي مِنْهَا شَيْئًا يَتَعَلَّقُ بِهِ، اور میں پسند کرتا تھا کہ آپ کی صفت کے بارے میں بیان کریں کچھ ایسی باتیں تاکہ میں اس کا علم اور اس کے بارے میں معرفت رکھوں اور میں اس کو یاد کر لوں۔ اس سے واضح ہوتا بھائیو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل، یہ جو علم ہے یہ بہت ہی مہم علم ہے، اور یہ ایک شریف علم ہے، اور یہ ایسا علم ہے جس کی اہمیت ہے اور اہتمام کرنا چاہیے ہم سبھی کو۔ ہند بن ابی حالہ کے بارے میں اب آئندہ انشاءاللہ ذکر کروں گا کہ کیوں انہوں نے الحسن بن علی نے انہی سے سوال کیا، اور ان کے بارے میں انہوں نے کہا وَكَانَ وَصَّافًا، کہ یہ صفت بیان کرنے میں کافی ماہر تھے۔ انشاءاللہ آئندہ ملاقات میں اللہ تعالیٰ سے آخری میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے اور ہم سبھی کو صراط مستقیم پر چلائے۔ وصلی اللہ وسلم وبارک ونعم علی عبدک ورسولک محمد۔